الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون
کبریائی و بڑھائی کے معزز و مولا مطہر کلمات اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار مخلوقات ہیں جنہیں آج سائنس نے گنا تو ان کی گنتی 18,000 تک گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار لشکر ہیں، بے شمار اس کی مخلوقات ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب کے لشکروں کو سوائے تیرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں ایک اس کی مخلوق بارش ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے پیدا فرمایا۔ کبھی وہ بارش ہمیں فائدہ دیتی ہے تو کبھی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، جسے ہم اپنے زبان میں کبھی کہتے ہیں یہ رحمت ہے، اور جب زیادہ برس جائے اور ہماری ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ زحمت بن گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے ذریعے بھی اپنی شناخت اور اپنی پہچان اور اپنی معرفت ہمیں دیتا ہے۔ خطبہ مسنونہ میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس آیت مبارکہ میں اور اس جیسی کئی ایک اور آیات میں اللہ تبارک و تعالی بارش کے ذریعے اپنے خالق و مالک ہونے کا اور اپنے وسیع کا اختیارات رکھنے کا ہمیں بتلا رہے ہیں۔ پہلا مقام سورہ واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، کیا پس تم نہیں دیکھتے یہ پانی جو تم پی رہے ہو، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اس پانی کو تم نے اتارا ہے بادلوں سے یا ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ بارش کا آسمان سے برسنا یہ اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا مقام سورہ رعد ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے، اس میں تم خوف بھی حاصل کرتے ہو اور تمہیں امید بھی ہوتی ہے۔ خوف اس بات کا کہ کہیں یہ بجلی ہمیں جلا کر خاک نہ کر دے، راکھ نہ بنا دے،
اور امید یہ ہوتی ہے کہ اب بارش ہونے کا امکان ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور ان بھاری بھرکم بادلوں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ تیسرا مقام رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو چلا دیا اور پھر وہ ہوائیں بادلوں کو بناتی ہیں، فيبسطه في السماء، پھر اللہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ فِيهِ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، فرمایا پھر وہ اللہ ان بادلوں کو ٹکڑوں کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، کوئی اس علاقے پر برس رہا ہے، کوئی اس علاقے پر برس رہا ہے، يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر ان کے درمیان سے اللہ بارش کا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے خالق و مالک ہونے کی دلیل ہے کہ جو آسمان سے بارش برستی ہے، کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ ایسی ہستی ہو جو آسمان سے بارش برسا کے دکھائے؟ تو یہ اللہ کے خالق و مالک اور رازق ہونے کی دلیل ہے۔ بارش کیا ہے؟ آسمان سے برسنے والا جو مبارک پانی ہے اسے بارش کہا جاتا ہے، اور اسے اللہ رب العالمین نے مبارک پانی قرار دیا ہے۔ سورہ قاف ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے جو آسمان سے پانی نازل کیا وہ بڑا ہی مبارک پانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پانی آسمان سے کیسے برستا ہے، بارش کیسے بنتی ہے؟ تو میرا خالق و مالک وہ ہے جو 3 مقامات سے گزارتے ہوئے پھر آسمان سے پانی برساتا ہے، سمندروں سے، دریاؤں سے، نہروں اور ندی نالوں سے، چھپڑوں سے اٹھنے والے جو بخارات ہیں وہ ہوا کی شکل میں فضا تک پہنچتے ہیں، جیسے ہی فضا میں پہنچتے ہیں تو وہ بادلوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، پھر یہی بخارات جو وہاں سے اٹھ کے اوپر گئے ان کو اللہ بارش کی شکل میں زمین پر نازل فرما دیتا ہے۔ یہاں بھی میرے خالق و مالک کی ایک قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اس کے رب ہونے کی پہچان ہے کہ سمندروں کا پانی، سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی مٹی والا گدلا ہوتا ہے، اور جوہڑوں اور چھپڑوں کا پانی جو ہوتا ہے وہ کالا اور بدبودار ہوتا ہے۔ وہ اللہ خالق و مالک ہے کہ اس کی قدرت پر قربان جاؤں کہ جس نے بارش کے پانی کو صاف بھی کر دیا، اسے میٹھا بھی کر دیا، اور روح کو تسکین دینے والا کر دیا، زمین کے لیے، انسانوں کے لیے اس پانی کو مبارک بھی کر دیا۔ میٹھا پانی بنانے والا کون؟ زمین کو اس پانی کے ذریعے زندگی بخشنے والا کون؟ اللہ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، اگر ہم اس پانی کو کھارا کر دیں، بتاؤ کون ہے جو اس پانی کو میٹھا کر کے تمہیں دے؟ تو یہ اللہ خالق و مالک کی رب ہونے کی علامت اور اس کی پہچان ہے، یہ اس کی قدرت کے عظیم شاہکار ہیں کہ جس نے ان تمام پانیوں سے میٹھا پانی بنا کر آسمان سے نازل کیا ہے۔ آسمان سے بارش کے نزول کی جو رفتار ہے اس کو کنٹرول کرنے والا بھی اللہ خالق و مالک ہی ہے۔ جس مقام سے بارش نازل ہوتی ہے، جو بارش کے پانی کے قطروں کی مقدار ہے، اگر اس مقدار میں اس اونچائی سے کسی چیز کو پھینکا جائے تو وہ زمین کو نقصان دے گا، اور وہ اونچائی کیا ہے؟ 1200 میٹر سے لے کر 2000 میٹر تک وہ اونچائی ہے، اور وہاں سے اگر پانی کے قطرے کے مطابق جتنا بارش کے پانی کا قطرہ ہوتا ہے اس مقدار کی کوئی چیز اگر زمین پر پھینکی جائے
تو وہ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین پر آتی ہے، اور اگر اس رفتار سے اتنی مقدار کی چیز آئے تو وہ زمین کو تہس نہس کر دے۔ یہ اللہ خالق و مالک ہی ہے کہ جس نے 558 کی اس رفتار کو کنٹرول کر کے 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین پر نازل کروایا، اور وہ زمین کے لیے بھی فائدہ مند ہوئی، انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوئی، اس سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ فرمایا رب العالمین نے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے جو پانی نازل کیا وہ ایک اندازے کے ساتھ نازل کیا ہے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، زمین میں جذب کر دیا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس پانی کے روکنے پر، اس کے نازل نہ کرنے کے اوپر بھی قادر ہیں۔ تو یہ اللہ خالق و مالک کے رب ہونے کی پہچان ہے۔ یہ جو بارشیں آئے دن ہوتی ہیں، بارش اور بارش کے ذریعے عقیدہ آخرت، اللہ خالق و مالک نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو ایک اندازے کے مطابق اتارا، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور پھر اس پانی کے ساتھ مردہ زمین کو، مردہ شہر کو اللہ جل شانہ نے زندہ کر دیا، اور پھر ہمیں مخاطب کر کے کہا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اے میرے بندو، جس طرح میں نے اس بارش کے پانی سے اس مردہ اور بنجر زمین کو زندگی بخش دی ہے، اے میرے بندو اسی طرح میں تم کو بھی قیامت کے دن زندہ کرنے کا قادر ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بارش کے ذریعے جہاں ہمیں اپنی معرفت کی ہے، وہاں ہمیں عقیدہ آخرت کی معرفت بھی دی ہے۔ بارش کے پانی کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے۔ اگر بارش کا پانی نہ ہو، بارشیں اللہ نازل نہ فرمائے، تو انسان مرنا شروع ہو جائے، جانور مرنا شروع ہو جائیں، فصلیں تباہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک دیہاتی آتا ہے اور مسجد کے دروازے میں ہی کھڑا ہو کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، اے اللہ کے رسول ہمارے مال مویشی ہلاک ہونا شروع ہو گئے، رستے کٹنا شروع ہو گئے، فدعوا اللہ، یہ وہی سنا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بارش کا پانی دے، اللہ ہم پہ بارش کا نزول فرمائے۔ اگر بارش نازل نہ ہوئی تو انسان مرنا شروع ہو جائیں گے، جو ہمارے رستے ہیں گرمی کی وجہ سے وہ تباہ ہو جائیں گے، اللہ کے رسول زمین پٹنا شروع ہو جائے گی، اور جانور بغیر گھاس کے بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے، فصلیں ہماری تباہ ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ رب العالمین بارش کا نزول فرمائے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ دوران خطبہ کسی کو مخاطب نہیں کیا جاتا، خطیب کو روکا نہیں جاتا، آپ نے اس کی بات کو فوراً مانا اور آپ نے وہیں پہ ہاتھوں کو اٹھایا، صحابہ نے بھی ہاتھوں کو اٹھایا، اور پھر نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ رب العالمین نے بارش کا نزول فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے نہیں تھے کہ بادل بڑھنا شروع ہو گئے، ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش برسنا شروع ہوئی، اتنی بارش برسی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ لگ گیا اور آپ کی پیشانی پر مٹی لگ گئی۔ فرمایا پھر ایک ہفتہ پورا بارش ہوتی رہی، اگلے ہفتے پھر وہی انسان اسی جگہ پہ کھڑا ہو کے پھر کہتا ہے اللہ کے رسول انہی الفاظ کے ساتھ مخاطب کرتا ہے، آپ پانی کے ذریعے ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ بارش کے سلسلے کو منقطع کر دے۔ فرمایا سیدنا انس فرماتے ہیں پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا، جس طرف آپ انگلی پھیرتے جاتے اور آپ کہتے اللہم حوالینا ولا علینا، جس طرح آپ انگلی پھیرتے جاتے وہاں سے بادل کٹتا جاتا اور بادل جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف اور جنگلوں کی طرف جانا
شروع ہو گئے۔ تو یہ بارش کی اہمیت ہے کہ اگر بارش نازل نہ ہو تو انسان بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے، ان کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ان کے جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، ان کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پیدا ہونا بند ہو جائیں گی۔ تو بارش بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی انسانوں کو بھی ضرورت ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک دن دعا کرنے کے لیے نکلے، بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے اپنے لشکر کو لیا اور باہر نکلتے ہیں۔ آپ جب باہر نکلے تو آپ نے ایک چونٹی کو دیکھا، فرعا نملة قائمة رافعة احد قوائمہما، فرمایا وہ اپنی ٹانگوں کو آسمان کی طرف کیے ہوئے چت لیٹے ہوئے اللہ رب العالمین سے پانی طلب کر رہی تھی۔ تستسقی فاستجیب لہا، وہ پانی مانگ رہی تھی، دعائیں استسقاء کر رہی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی قوم سے، اپنے لشکر سے کہتے ہیں ارجعوا فقد سقیتم لدعوت غیرکم، لوٹ جاؤ، اللہ نے تمہارے غیر کی دعا کو قبول کر کے بارش نازل کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، ہم مانگتے ہیں تو غیر اللہ سے، ہم جب مانگنے کی باری آتی ہے تو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک چونٹی ہے جو چتر لیٹے ہوئے رب سے دعا کر رہی ہے، تو کن الفاظ کے ساتھ کر رہی ہے؟ اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ جس طرح تیری دوسری مخلوقات ہیں اس طرح ہم بھی تیری مخلوق ہیں۔ لیس بنا غنی عن سقیاک ورزقک، اے اللہ ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، ہمیں بھی تیری طرف سے تیرے رزق کی ضرورت ہے۔ اے اللہ تیرے بغیر نہ بارش کوئی نازل کر سکتا ہے، نہ تیرے علاوہ کوئی رزق دے سکتا ہے۔ یہاں تو ہم نے کسی کو داتا بنایا ہوا، کسی کو گنج بخش بنایا ہوا، کسی کو ہم نے اولاد دینے والا بنایا ہوا، کوئی ہماری بگڑیاں بنا رہا ہے، کوئی ہمارے بگڑے کام سنوار رہا ہے۔ یہ ایک چونٹی ہے جو ہمیں عقیدہ توحید سمجھا رہی ہے کہ اگر مانگنا ہے تو اپنے خالق و مالک سے مانگو، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے مت مانگو۔ تو اللہ رب العالمین کی بارش جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی ضرورت ہے، انسانی وجود کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اور سید انس فرماتے ہیں اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش نازل ہو گئی۔ فحصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیا، حتی عصابہ من المطر، یہاں تک کہ آپ کی پشت پر، آپ کے جسم کو بارش کے قطروں نے چھو لیا۔ فقلنا یا رسول اللہ لما صنعت، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا لأنه حدیث عہد بربہ تعالی، یہ ابھی اپنے رب کی طرف سے نئی نازل ہو رہی ہے۔ تو یہ بارش اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کے وجود کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسان کے جسم کو بارش کی ضرورت نہ ہوتی تو میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے جسم پر بارش کا مبارک پانی نہ پڑنے دیتے۔ یہ اللہ کی طرف سے مبارک پانی ہے، برکتوں والا پانی ہے، شفا والا پانی ہے۔ جب یہ نازل ہوتا ہے تو لوگوں کی بیماریوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا رحمتوں اور برکتوں والا پانی ہے۔ مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ ایک لطیفہ سنایا کہ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ کہتا ہے ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے وزیر اعظم رہے، وہ اپنے دور میں عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ گئے، تو دوران طواف بارش نازل ہو گئی۔ تو ہماری عادت ہے جیسے کہ بارش نازل ہوتی ہے ہم باہر کے سائڈ پہ ہوتے ہیں، وہاں بارش کم ہوتی ہے، وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، ہمارے ہاں عام بارشیں ہوتی ہیں۔
تو ذوالفقار علی بھٹو بھاگ کے قبولیوں کی طرف گئے تو شاہ فیصل نے اس کو کہا ہاذا رحمت، ادھر آ جاؤ، یہ رحمت ہے۔ تو انہوں نے اپنے ترجمان سے کہا اس کو کہو کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بے حرمتی ہو، میرے پاؤں سے وہ رحمت ہے۔ تو وہ حضرت مال بہت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہاں نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے ترستے ہیں کہ یہ ہو۔ وہ آئے دن آئے روز نماز استسقاء پڑھنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ یہ بن مانگے ہی عطا کرتا ہے۔ ہمارا خطہ اللہ نے ایسی جگہ پہ ہمیں یہ خطہ عطا فرمایا ہے کہ جہاں چاروں موسم ہمیں اپنے نصیب فرمائے ہیں، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، خزاں ہے تو بہار بھی ہے، بارشیں بھی ہیں، ہر نعمت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ طبی ماہرین کے نزدیک بارش کے پانی کے کتنے فوائد ہیں۔ بارش کے پانی میں بارش نازل ہونے سے پہلے اور بارش نازل ہونے میں جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو انسان کے دل اور دماغ کو خوشی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان کا دل اور دماغ جو ہے یہ خوش ہو جاتا ہے۔ بارش کا پانی جب زمین پر گرتا ہے تو اس سے پانی اور مٹی کی جو خوشبو پیدا ہوتی ہے یہ انسان کو سرور دیتی ہے۔ کبھی آپ غور کریں، جب بارش کے پہلے قطرے زمین پر گرتے ہیں تو زمین سے جو خوشبو پیدا ہوتی ہے اس خوشبو سے انسان کو سرور ملتا ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے انسان کا جو ڈپریشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ جب اللہ اپنی رحمت نازل کرنے سے پہلے ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ انسان کو خوشی دیتی ہے، انسان ان ہواؤں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور جو آسمان سے اللہ نے پانی نازل کیا یہ طہارت والا پانی ہے، انسان کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے وجود کو بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ہمارا ایک تجربہ ہے، میرا اپنا بھی تجربہ ہے، میرے ایک استاد ہیں ان کا بھی یہ تجربہ ہے کہ اگر کسی بندے کے گردے کے اندر پتھری ہو، اگر کسی بندے کے گردے کے اندر پتھری ہو تو وہ بارش کا پانی لے، اس کے اوپر سورہ قاف کی تلاوت کرے، سورہ قاف، قاف والقرآن المجید، اس سورت کی تلاوت کرے اور اس پانی کو پھر خالی پیٹ پی لے، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کے پتھری کو، گردے کی پتھری کو ختم کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک پانی ہے، تو اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس کے اندر طہارتیں ہی طہارتیں ہیں۔ حکما کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بارش کے اندر واک کرتا ہے، بارش کے اندر چلتا ہے تو اس کا موٹاپا ختم ہو جاتا ہے، اس کے جو موٹاپا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ فصلوں کے لیے بارش کتنی ضروری ہے؟ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وأنزل الله من السماء ماء، کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فأحیا به الأرض بعد موتها، تو اس کے ذریعے سے اللہ نے مردہ زمین کو زندگی بخش دی ہے۔ دوسری آیت وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ہواؤں کو چلایا خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت کی، حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بھرکم بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم ان بادلوں کو حکم دیتے ہیں فلاں مردہ زمین کے اوپر برس، فلاں بچے زمین کے اوپر برس۔ جب وہ وہاں برستی ہے تو اللہ
اس زمین کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا مقام رب العالمین نے ارشاد فرمایا انظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، دیکھو اللہ کی ان آثار رحمت کو کہ جب یہ برستے ہیں ان کے ذریعے اللہ کیسے مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، لوگوں یاد رکھو جس طرح بارش کے ذریعے اللہ خالق و مالک نے، اللہ قادر المطلق نے، اللہ جل شانہ نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، اسی طرح اللہ تمام مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یاد رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ بارش، یہ آسمان سے نازل ہونے والا یہ مبارک پانی زمین کے لیے زندگی ہے۔ زمین مردہ بنجر زمین کو اللہ اس کے ذریعے سے زندگی دیتا ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ ہے، رب العالمین نے فرمایا اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم اس پانی کو ہانکتے ہوئے چلاتے ہوئے مردہ اور بنجر زمین پر لے کے جاتے ہیں، فنخرج به زرعا، پھر اس مردہ اور بنجر زمین سے ہم کھیتی کو اگاتے ہیں، اس کھیتی سے تم بھی کھاتے ہو اور تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ بارش پر سائنسی جو انکشافات ہیں ان کو بھی سماعت فرمائیے۔ سائنسدان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 71%، 72%، 73% تک نائٹروجن جو ہے یہ ہمیں آسمانی بجلی اور بارش کے پانی سے ملتی ہے، جس کی 71% نائٹروجن پانی آسمان سے برسنے والے بارش کے پانی سے ملتی ہے، اور آسمانی بجلی جو ہے اس سے جو ہمیں نائٹروجن ملتی ہے وہ تقریباً 150 ملین ٹن ہے۔ 150 ملین ٹن نائٹروجن جو ہے وہ ہمیں آسمان پر چمکنے والی بجلی سے ملتی ہے، اور 71% جو ہے وہ ہمیں بارش کے پانی سے ملتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمان سے مبارک پانی کو نازل فرمایا اور اس کے ذریعے باغات اور دانے پیدا کیے، کھیتیاں پیدا کی ہیں۔ بارش پر ہماری معیشت کھڑی ہے، اگر بارشیں نہ ہو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان سے بارش نازل کر کے اس بارش کے ذریعے تمہارے لیے کھیتیاں اگائیں، تمہارے لیے پھل اگائے، اور ان پھلوں سے اللہ رب العالمین نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے۔ اگر ذرا سوچیں کہ اگر بارش نہ ہو، اگر بارش 3-4 سال نہ ہو تو ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس نے ہمارے لیے اس قدر آسانیاں پیدا فرمائی کہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا، ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا، اس کے باوجود وہ ہمیں اس مقدار میں سہولتیں دیتا جا رہا ہے۔ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کا حق ادا کر دے گا تو پھر یاد رکھ لیجئے، اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین رجل بفلات من الارض، فرماتے ہیں پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جو چلتا ہوا جا رہا تھا کہ اس نے فسامیا صوتن فی سحابت، بادل کے ایک ٹکڑے میں، چھوٹے سے بادل میں اس نے ایک آواز سنی، اس بادل سے مخاطب ہو کے کیا کہا جا رہا تھا اسق حدیقۃ فلان، اے بادل فلاں کے باغیچے میں جا کے برسو، فلاں کے باغ پر جا کے برسو۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس بادل کے نیچے نیچے ہو گیا، جہاں وہ بادل جا رہا تھا میں بادل کے پیچھے پیچھے۔ وہ بادل ایک پہاڑی پہ برستا ہے، اس پہاڑی سے پانی کی شکل ایک نالے کی شکل اختیار ہوتی ہے، پھر وہ نالا جو ہے ایک باغ کے اندر چلا جاتا ہے۔ میں اس باغ میں داخل ہوا، ایک آدمی نے اپنی کدال کو اپنے کندھے پہ رکھا ہوا، اور وہ
نعرے بنا رہا ہے، رستے ہموار کر رہا ہے تاکہ پانی رکے نہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اس بندے سے پوچھتا ہے کیا تیرا نام فلاں ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام بھی یہی ہے۔ فرمایا تیرا نام میں نے بادلوں میں سنا، کس وجہ سے سنا؟ کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا میں کوئی عمل نہیں کرتا، بس یہی عمل کرتا ہوں جب میرا باغ تیار ہو جاتا ہے تمام پھل اتار لیتا ہوں، اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ گھر لے جاتا ہوں، ایک باغ پہ لگا لیتا ہوں، ایک فقراء مساکین غرباء کے اندر تقسیم کر دیتا ہوں۔ فرمایا اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بادلوں کو حکم دیا جاؤ فلاں کے باغ اور بغیچے کے اوپر برسو۔ تو یہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کو حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ بارش کے بارے میں غلط نظریات کیا کیا ہے؟ بارش کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ کیا تو بارش برسے۔ یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا عقیدہ ہے۔ حدیبیہ کا دن تھا، رات کو بارش ہوئی، صبح نبی علیہ السلام نے فرمایا آج رات بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، کچھ لوگ مومن ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ مؤمن بی وکافر بالکواکب، کہ جنہوں نے کہا یہ بارش جو ہے اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اس کی رحمت اور اس کے فضل سے ہم پلائے گئے، ہم پر یہ برسائی گئی ہے۔ فرمایا یہ مومن ہیں ستاروں کا انکار کرنے والے، اور جنہوں نے کہا مطرنا بنوء کذا وکذا، کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، کہ فلاں ستارہ فلاں مقام پہ گیا تو بارش ہو گئی، یہ عقیدہ رکھنے والے کافر بی و مؤمن بالکواکب، یہ اللہ فرماتا ہے میرا انکار کرنے والے، میرے ساتھ کفر کرنے والے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والے۔ تو آج بھی یہ لوگوں کے اندر ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فی امتی من عمر الجاہلیہ، 4 کام جاہلیت کے جو ہیں وہ میری امت کے اندر باقی رہیں گے، لا یترکونہن، میری امت انہیں کبھی چھوڑے گی نہیں، حالانکہ چھوڑنا چاہیے لیکن امت چھوڑنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ وہ کون سے کام ہیں؟ فرمایا الفخر فی الاحساب، اپنے خاندان پر فخر، والطعن فی الانساب، دوسرے کے خاندان کو حقیر سمجھنا، اپنے خاندان کو اعلیٰ، دوسرے کے خاندان کو حقیر سمجھنا۔ اور آگے فرمایا والاستسقاء بالنجوم والريح، میری امت ستاروں سے پانی طلب کرتی رہے گی اور نوحہ کرتی رہے گی۔ یہ 4 کام جاہلیت کے ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، لیکن یہ کام میری امت کے اندر باقی رہیں گے، لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ 4 کام چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ بارش رحمت کے ساتھ ساتھ یہ عذاب الہی بھی ہے، جب تک یہ برسے اور اس کا فائدہ ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور جب ضرورت سے زائد برس گئی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو گئی تو یاد رکھیے پھر یہ رحمت نہیں اللہ کا عذاب ہے۔ رب العالمین نے قوم نوح کا تذکرہ کیا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح رب کے حضور دعا کرتے ہیں اے اللہ میں مغلوب ہو گیا، میری قوم مجھ پہ غالب آ گئی ہے، یہ میری بات کو مانتی نہیں ہے، فانصر میری مدد فرما، فانتصر میری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی بددعا کو قبول فرمایا، آسمان کے منہ کو رب نے کھول دیا۔ اللہ فرماتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے مسلسل پے در پے آسمان سے پانی برسایا۔
سوار ہونے کے روئے زمین پر کوئی گھر باقی نہیں رہا، کوئی انسان باقی نہیں رہا، صرف وہ 80 یا 83 بندے جو آپ کی کشتی کے اندر سوار تھے، جو جانور آپ کی کشتی میں سوار تھے، وہی بچے، ان کے علاوہ روئے زمین پر کوئی چیز باقی نہ رہا۔ کیونکہ آپ نے یہ بددعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان کافروں میں سے ایک گھر بھی زمین پر مت چھوڑنا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بارش کے ذریعے سے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا، تمام کے تمام مشرکین اور کافروں کو روئے زمین سے مٹا کے رکھ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بن جاتا ہے جب یہ حد سے زائد ہو جاتا ہے۔ بارش کے کچھ احکام و مثال ہیں، وہ بھی سمجھ لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی کہ جب آپ کالی گھٹائیں دیکھتے، جب آپ کالے سیاہ بادلوں کو چلتا ہوا دیکھتے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آپ اپنے گھٹنوں کے بل گر جاتے اور یہ دعائیں پڑھتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے، اپنے غصے سے ہلاک مت کرنا، ہمیں اپنے عذاب سے تباہ مت کرنا، قتل مت کرنا، وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ مصیبت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں عافیت عطا فرمانا، ہر عذاب سے ہمیں عافیت عطا فرمانا، ہر مشکل سے ہمیں عافیت عطا فرمانا۔ یہ دعا پڑھتے، فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو گرجتے ہوئے دیکھے، بجلی کو چمکتے ہوئے اور کڑکتے ہوئے دیکھتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ تیز ہوائیں جب چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا واعوذ بک من شرہا۔ کہ اللہ اس کی بھلائیوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کے عذابات اور اس کے نقصانات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کا نزول ہوتے دیکھتے تو کہتے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع مند بنا دے۔ اور جب بارش ختم ہو جاتی تو آپ کہتے، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، یہ بارش جو ہمیں دی گئی ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے دی گئی ہے۔ جب بارش نہ ہو تو پھر نماز استسقاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کی بھی یہی سنت ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو میں نے چند لمحے پہلے بیان کیا کہ وہ دعا کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی دعا کر رہی ہے، تو اپنے ساتھیوں سے کہا ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کو لے کر میدان میں نکلے اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہ رب العالمین کہ اپنی رحمت کی بارش برسا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بارش برسائی۔ رسول اللہ علیہ وسلم بھی بارش کے لیے نکلا کرتے، جب بارش نہ ہوتی قحط پڑنے کا ڈر اور خوف ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں نکلتے کہ آپ پرانا لباس زیب تن کرتے اور اپنے اوپر چادر اوڑھ لیتے اور پھر میدان میں آ کر اپنی چادر کو الٹا دیتے اور پھر آپ اپنے ہاتھوں کو الٹا کر کے اللہ کی طرف پھیلاتے اور پھر یہ دعا کرتے، اللہم اغثنا۔ اسی طرح اللہم اسمع عبادک وبہائمک وانشر رحمتک، اس طرح یہ دعا بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور دعائیں اللہ کے رسول کرتے اور پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی بارش کا نزول فرماتے۔ اور جب بارش حد سے زیادہ ہو جائے، جب بارش نقصان دینا شروع ہو جائے تو پھر یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم حوالينا ولا علينا اللهم على الأقام والضراب وبطون العودية ومنابت الشجر
اے اللہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے علاوہ جن کو ضرورت ہے ان کو عطا فرما۔ اللہ یہ بارش جو ہے پہاڑوں پر نازل فرما، اے اللہ ریگستان میں اس بارش کا نزول فرما، جہاں درخت بہت زیادہ ہے وہاں انہیں نازل فرما، جو ندی نالے ہیں وہاں ان کا نزول فرما۔ تو یہ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ برسات کا موسم ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے، بار بار بارش ہوتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں اپنے گھر کا پانی نکال کے دوسرے کے گھر میں ڈالوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو بھی بچائیں، دوسرے کے گھر کو بھی بچائیں۔ کوئی ایسا سدباب کہ آپ اپنی نالیوں کو صاف کریں، آپ جہاں پانی رک رہا ہے اس کو صاف کریں تاکہ پانی کی نکاسی ہو، پانی آگے کی طرف جائے۔ یہ نہ کریں کہ آپ اپنی طرف سے تو بند باندھ کے دوسرے کے گھر کی طرف موڑ دیں۔ یہ خیال رکھیں، یہ گناہ ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ اللہ کے ہاں انسان مجرم بن جائے گا۔ اس لیے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو بھی بچانا ہے، دوسرے کے گھر کو بھی بچانا ہے۔ ایک مومن کی یہ شان ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی یہ شان ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہونا چاہیے، تو آپ کے ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح رستوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے تو گاڑیوں والے، رکشوں والے، موٹر سائیکل والے یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی بندہ پیدل جا رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اگر کوئی بندہ پیدل جا رہا ہے تو وہ اپنی موٹر سائیکل کی، اپنی گاڑی کی رفتار کو آہستہ کر لے تاکہ اس کے اوپر چھینٹے نہ پڑے۔ ہم کسی کے کپڑوں کو گندا کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے وہ کسی کام کے لیے جا رہا ہو، تو ہم اپنی اس حرکت کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دیں۔ تو یہ بارش اور بارش کے جو فوائد ہیں اور بارش کے ذریعے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی ہے، عقیدہ آخرت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہچان کروائی ہے، جو انسانی زندگی کے لیے بارش کے فوائد ہیں، طبی فوائد جو ہیں، اس طرح فصلوں کے لیے جو بارش کے فوائد ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جو بارشیں وہ نازل کرتا ہے ان کو اللہ رحمت والی بارشیں بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہمارے لیے اس کو عذاب نہ بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ یہ ایک ساتھی آئے ہیں نشہ